السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے چینل نورین آصف ایسٹرالوجی پر آج کی ویڈیو میں ہم 14 جون 2025 کا مکمل جائزہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ برج حمل یعنی ایریز کے لیے علم جعفر کی روشنی میں آج کا دن آپ کی زندگی کے کون سے دروازے کھولنے والا ہے؟ کیریئر، کاروبار، صحت، پیسہ، رشتے، سفر اور روحانی رہنمائی کے ساتھ ساتھ جانیے اپنا لکی نمبر، لکی رنگ اور قسمت کا پتھر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں برج حمل کے ساتھ۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے آج کا دن کیریئر میں ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ نوکری پیشہ ہیں تو ایک نیا پروجیکٹ یا ذمہ داری آپ کے سپورٹ ہو سکتی ہے، جس میں کامیابی آپ کو ترقی کے قریب لے جائے گی۔ اگر آپ کسی امتحان یا انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں تو علم جعفر کے مطابق ذائچے میں مشری اور قمر کا ملاپ کامیابی کی نوید دے رہا ہے، لیکن جلد بازی اور غصے سے اجتناب کریں کیونکہ زائل کا اثر وقتی رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہے۔ کاروباری حضرات کے لیے آج نیا معاہدہ یا پارٹنرشپ کے لیے اشارے ہیں۔ علم جعفر کے مطابق عددی قوت 7 کاروباری فیصلوں میں کامیابی دے سکتی ہے، خاص طور پر اگر وہ فیصلے ظہر کے وقت کیے جائیں۔ سرمایہ کاری کے لیے زمین، قیمتی دھاتیں یا آن لائن سروس کا شعبہ فائدہ مند ثابت ہوگا، البتہ دوستوں پر اندھا اعتبار نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آج برج حمل والوں کے لیے تعلقات میں خوشگوار لمحے ممکن ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے ساتھ اختلافات میں نرمی آئے گی۔ محبت کرنے والوں کے لیے دن خاص ہے، کوئی پرانا تعلق دوبارہ جڑ سکتا ہے یا نیا رشتہ قائم ہو سکتا ہے۔ علم جعفر کے مطابق آج حرف لام سے شروع ہونے والے نام والے افراد آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دولت اور مالی حالات یعنی پیسہ 50 سیکنڈ مالی حالات میں بہتری کے آثار واضح کرتا ہے۔ اگر کوئی قرض دینا یا لینا ہے تو دوپہر 1 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان کا وقت بہتر ہے۔ علم جعفر کے حساب سے عدد 6 آج کے دن کی مالی توانائی کو متوازن رکھے گا۔ اگر آج آپ اسٹاک مارکیٹ یا فری لانسنگ سے جڑے ہیں تو محتاط رویہ اپنائیں، جلد بازی مالی نقصان دے سکتی ہے۔ صحت کے لحاظ سے دن ملا جلا ہے، ذہنی دباؤ یا نیند کی کمی آپ کے مزاج پر اثر ڈال سکتی ہے۔ علم جعفر کے مطابق آج کے دن کمر اور مریخ کا زاویہ ہاضمہ، بلڈ پریشر یا سر درد کا سبب بن سکتا ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال کریں اور صبح یا مغرب کے بعد 10 منٹ واک ضرور کریں۔ اگر آپ کا سفر ارادہ رکھتا ہے تو آج کا دن مختصر یا کاروباری سفر کے لیے بہتر ہے۔ علم جعفر کے تحت مغرب یا جنوب مغرب کی سمت کی جانب سفر کامیابی والا ہوگا، لیکن اگر سفر کا مقصد جذباتی یا خاندانی ہو تو آج ملتوی کرنا بہتر ہوگا۔ آپ کا لکی کلر، لکی نمبر، اسلامی اسم اعظم اور پتھر۔ لکی کلر نیلا یعنی بلو، یہ رنگ آپ کی ذہنی توانائی کو متوازن کرے گا۔ لکی نمبر 6 آج کے دن کامیابی اور اس عدد سے جڑی ہے۔ اسلامی اسم اعظم یا مگینو، روزانہ 110 مرتبہ پڑھیں، رزق اور کاروبار میں برکت ملے گی۔ لکی اسٹون یاقوت، اسے دائیں ہاتھ کی انگوٹھی میں پہنیں، یہ آپ کو ذہنی استحکام دے گا اور دشمنوں سے محفوظ رکھے گا۔ ناظرین، یہ تھا برج حمل کے لیے مکمل جائزہ 14 جون 2025 کے لیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نتیجے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا دن کیسا رہے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے جائزے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ برج ثور یعنی ٹورس والوں کے لیے 14 جون 2025 کا دن کیسا رہے گا؟ کیریئر، آج برج ثور سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کیریئر میں ٹھوس امکانات ہیں۔ علم جعفر کے مطابق ذائچے میں ظاہرہ اور شمس کا قرآن ہو رہا ہے، جو کہ ترقی، اختیارات اور قیادت کی علامت ہے۔ اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو آج آپ کو سینئرز کی طرف سے سراہا جائے گا، کوئی اہم فیصلہ یا تبادلہ آپ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ نئی آئیڈیاز خاص طور پر تخلیقی یا سوشل میڈیا سے منسلک شعبوں میں قبول کیے جائیں گے۔ بس یاد رکھیے گا، حسد کرنے والوں سے محتاط رہیں کیونکہ ظاہر کی کڑی نظر آپ پر ہے۔ بے روزگار افراد کے لیے اچھی خبر ہے، آج دوپہر کے وقت انٹرویو دینا یا سی وی جمع کروانا مفید ہوگا۔ کاروباری حضرات کے لیے آج کا دن مالیاتی منصوبہ بندی اور نیٹ ورکنگ کے لیے بہترین ہے۔ زائد سے عطارد کا اثر نئی کمیونیکیشن، پارٹنرشپ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو مزید بہتر کرے گا۔ علم جعفر کے مطابق عدد 5 آج آپ کے کاروباری فیصلوں میں رہنمائی کرے گا، خاص طور پر اگر ان کا تعلق برآمد، ہولسیل یا لاجسٹکس سے ہو۔ اگر آپ کسی پرانے کلائنٹ سے رابطہ کریں گے تو دوبارہ کاروبار بحال ہونے کے امکانات روشن ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ آج کوئی بڑا معاہدہ صبح 10 بجے سے 1 بجے کے درمیان کیا جائے۔
برج ثور کے افراد کے لیے آج رشتوں کے حوالے سے ملا جلا دن ہو سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے بہتر رابطہ اور محبت کا تبادلہ ممکن ہے، لیکن بچت سے بچنا اچھا رہے گا۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے نیا رشتہ بننے کے آثار ہیں، خاص طور پر اگر دوسرے فریق کا نام سین، میم یا فے سے شروع ہوتا ہو۔ علم ظفر کے مطابق آج محبت میں وعدوں سے گریز کریں، بلکہ عمل سے اعتماد پیدا کریں۔ دوستوں میں پرانی باتوں کو دوبارہ نہ چھڑیں، ورنہ غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہیں۔ آج کے دن آپ کے مالی ستارے متحرک ہے۔ ذائچے میں کمر کی پوزیشن یہ بتا رہی ہے کہ کوئی پرانی رقم واپس مل سکتی ہے یا کوئی غیر متوقع ذریعہ آمدن میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ فری لانسنگ یا گھر سے کام کر رہے ہیں تو آج نئی پیشکش مل سکتی ہے۔ علم ظفر کی روشنی میں عدد 2 آپ کے مالی استحکام کو بڑھا رہا ہے، لہٰذا مالی فیصلے کرتے وقت اس عدد کا خیال رکھیں۔ تاہم فضول خرچی سے گریز کریں، خاص طور پر شام کے وقت۔ آج صحت کے حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پر گردن، کمر اور گلے کے مسائل سے متعلق۔ اگر آپ آفس یا اسکرینز ورک کرتے ہیں تو وقفے کے ساتھ ساتھ ہلکی واک ضرور کریں۔ علم ظفر میں مریض کا زاویہ جسمانی تھکاوٹ یا سر درد کا اظہار کر رہا ہے، لہٰذا نیند پوری کریں اور پانی کا استعمال بڑھائیں۔ روحانی طور پر شعر شافی کا ورد کریں، آپ کو داخلی سکون ہوگا۔ سفر کے لیے آج کا دن موافق ہے، خاص طور پر اگر آپ کا سفر کاروباری یا خاندانی نوعیت کا ہو۔ علم ظفر کے تحت مشرقی سمت میں کیا گیا سفر کامیابی اور نتیجہ خیز ہوگا۔ اگر آپ کوئی نئی جگہ دیکھنے یا مکان پلاٹ کے معائنے پر جا رہے ہیں تو دوپہر 2 سے 4 بجے کا وقت منتخب کریں۔ تاہم اگر آپ کا سفر صرف جذباتی ہے یا بے مقصد ہے تو مؤخر کرنا بہتر ہوگا۔ آپ کا لکی کلر سبز گرین، یہ رنگ آج آپ کو مالی سکون اور ذہنی توازن دے گا۔ آپ کا لکی نمبر 5، یہ عدد آج آپ کی تمام اہم سرگرمیوں کو کامیابی سے انکار کرے گا۔ اسلامی اسم اعظم یا فتاح روزانہ 121 مرتبہ پڑھیں، بند دروازے کھلتے جائیں گے۔ آپ کا لکی اسٹون زمرد، ذہنی طاقت، فہم اور فراست اور معاشی خوشحالی کے لیے اسے پہننا نہایت مفید ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی 14 جون 2025 کے دن کی مکمل ذائچہ خوانی۔ آج ہم بات کریں گے برج جوزہ یعنی جیمنی والوں کے بارے میں۔ 14 جون 2025 کا دن آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ کیریئر، کاروبار، صحت، محبت، مالی حالات، سفر اور روحانی رہنمائی سب تفصیل سے۔ تو آئیے ذائچے کے اسرار کھولتے ہیں۔ برج جوزہ یعنی جیمنی والوں کے لیے 14 جون 2025 کا دن کیسا رہے گا؟ برج جوزہ والوں کے لیے آج کا دن خاص پیش و رفت اہم فیصلے کا ہے۔ علم ظفر کے مطابق آپ کے ذائچے میں عطارد حاکم سیارہ کا چاند سے مثبت تعلق پیدا ہو رہا ہے، جو ذہانت، تیز فہمی اور مواصلاتی صلاحیت کو نکھارے گا۔ اگر آپ تعلیم، میڈیا، تدریس یا ٹیکنالوجی سے وابستہ ہیں تو آج کا دن آپ کے لیے نئی راہیں کھول سکتا ہے۔ کسی اہم پروجیکٹ کی منظوری یا پروموشن کا عندیہ بھی موجود ہے۔ بس یاد رہے، دفتر میں حسد یا چغل خوری کرنے والوں سے بچیں، ورنہ حاصل شدہ کامیابی کو نظر لگ سکتی ہے۔ کاروباری افراد کے لیے آج دانشمندانہ فیصلے کا دن ہے۔ علم ظفر کے مطابق زاویہ بتاتا ہے کہ کوئی پرانا پارٹنر دوبارہ رابطہ کر سکتا ہے یا کوئی پرانی اسکیم دوبارہ فعال ہو سکتی ہے۔ خرید و فروخت سے منسلک کاروبار میں نفع ممکن ہے، خاص طور پر اگر اس کا تعلق کپڑے، کاغذ، ڈیجیٹل مصنوعات یا شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ سے ہو۔ آج کے دن کسی دوسرے حصے میں 2 سے 5 بجے کی گئی ڈیل فائدہ مند ہوگی۔ تاہم وکالت، کنسلٹنٹی یا بروکرز والے حضرات کو احتیاط سے فیصلے کرنے چاہیے۔ ہر بات پر فوراً دستخط نہ کریں۔ برج جوزہ والے آج کے دن دل کے معاملے میں الجھاؤ اور کشش پیدا کر سکتے ہیں۔ علم ظفر کے مطابق ظاہرہ اور مریخ کے درمیان بننے والے زاویہ بتاتا ہے کہ پرانا محبوب یا پرانی دوستی دوبارہ زندگی میں داخل ہو سکتی ہے۔ شادی شدہ افراد کو بات چیت میں نرمی لانی ہوگی، ورنہ چھوٹی بات پر بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ نئے رشتے کے خواہشمند حضرات کو آج ایک خوشگوار ملاقات یا سوشل میڈیا پر کوئی دلکش پیغام مل سکتا ہے۔ ناموں میں نون، زے یا عین والے افراد آج آپ کی زندگی میں اہمیت حاصل کر سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں آج آپ کو کچھ غیر متوقع خوشیاں ملیں گی۔ علم ظفر کے مطابق ذائچے میں قمر اور مشتری کا امتزاج ہو رہا ہے، جو دولت کے دروازے کھولنے کی علامت ہے۔ کوئی پرانی سرمایہ کاری منافع دے سکتی ہے یا کوئی قرض واپس آ سکتا ہے۔ اگر آپ فری لانسر، آن لائن سیلر یا رائل اسٹیٹ میں ہیں تو آج کا دن خاص طور پر فائدہ مند رہے گا۔ فضول خرچی سے بچیں، خاص طور پر شام کے وقت، ورنہ دن کی برکت ضائع ہو سکتی ہے۔ برج جوزہ والوں کے لیے صحت کی صورتحال پر آج اعتدال پر ہوگا۔ کچھ افراد کو تھکن، نیند کی کمی یا ذہنی انتشار کا سامنا ہوگا۔ علم ظفر میں شمس اور قمر کے درمیان کشیدگی جسمانی توانائی پر
پر اثر ڈال سکتی ہیں، خاص طور پر شام 6 سے 9 بجے کے درمیان۔ تازہ ہوا میں چہل قدمی، پانی کا زیادہ استعمال اور صبح سورج نکلنے سے پہلے یا سلاموں کا ورد دل اور دماغ میں سکون لائے گا۔ معدے اور گلے کے امراض میں احتیاط ضروری ہے۔ سفر کے لیے آج کا دن متوازن ہے لیکن مکمل طور پر موافق نہیں۔ اگر سفر ضروری ہے تو اسے دن کے پہلے حصے میں کریں۔ علم جعفر کے مطابق مغربی یا شمال مغربی سمت میں سفر کامیابی والا ہوگا، خاص طور پر اگر آپ کا ارادہ نوکری یا کاروباری مشاورت سے متعلق ہو، لیکن فضول یا وقتی جذباتی سفر سے اجتناب کریں کیونکہ وہ وقت کا ضائع ہو سکتا ہے۔ آپ کا لکی کلر نیلا یعنی آسمانی، یہ رنگ آج آپ کو اندرونی سکون، وضاحت اور ذہنی توازن دے گا۔ آپ کا لکی نمبر 3، یہ تمام نمبر اہم فیصلے اور اس عدد کو ذہن میں رکھ کر کریں۔ اسلامی اسم اعظم یا بصیرو روزانہ 202 مرتبہ پڑھیں، بصیرت اور فیصلے کی قوت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کا لکی سٹون زرد پکرج، یہ پتھر آپ کے اندر اعتماد اور حکمت عملی روشنی پیدا کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی 14 جون 2025 کے دن کی مکمل ذائچہ خوانی برج جوزہ والوں کے لیے علم جعفر کی روشنی میں۔ تو آج کا ذائچہ برج سرطان کے لیے 14 جون 2025 کی تاریخ پر مخصوص، مکمل اور روحانی پیغام کے ساتھ ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں یہ دن آپ کے لیے کیا امکانات، چیلنجز اور خوشخبریاں لے کر آیا ہے۔ برج سرطان کے زیر اثر افراد کے لیے آج کا دن کیریئر کے حوالے سے فیصلہ کن ہے۔ علم جعفر کے مطابق آج قمر ذائچے کے 10ویں گھر میں جو ترقی، کامیابی اور عزت کا گھر مانا جاتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آج آپ کو اپنے کام کی خوب داد مل سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ ٹیچنگ، ہیلتھ، پبلک ڈیلنگ یا سوشل ورک سے وابستہ ہیں۔ اگر آپ نوکری تلاش کر رہے ہیں تو آج کسی انٹرویو یا اپوائنٹمنٹ کی صورت میں خوشخبری ممکن ہے، البتہ کام کی جگہ پر عدم اعتماد کی فضا پیدا ہوگی۔ آپ کی کامیابی کو کچھ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، خاموشی اور بردباری میں اختیار کریں۔ برج سرطان والوں کے لیے کاروبار معاملات میں آج کچھ خاص روحانی اشارے موجود ہیں۔ ذائچے میں عطارد اور ظاہرہ کا ملاپ ظاہر کرتا ہے کہ آج آپ کو اپنے برانڈ یا سروس کی پروموشن مل سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ عورتوں کے پروڈکٹس، بچوں کی اشیاء یا کھانے پینے کی چیزیں بیچتے ہیں۔ چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے والوں کے لیے نفع کا دن ہے، خاص طور پر آن لائن کام کرنے والے یا سوشل میڈیا پر بزنس چلانے والے افراد کے لیے۔ بڑے کاروباری معاہدے کے لیے یہ دن موزوں نہیں ہے، اگلے ہفتے تک مؤخر کریں۔ آج کا دن مالی لحاظ سے متوازن اور فائدہ مند رہے گا۔ علم جعفر کے مطابق مشتری کا آپ کے ذائچے میں دوسرے گھر پر اثر ڈال رہا ہے جو آمدن اور دولت کا گھر ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آج کوئی پرانی امانت یا قرض واپس مل سکتا ہے۔ اگر آپ کسی قسط یا ادھار کے بوجھ میں ہیں تو آج تھوڑی راحت مل سکتی ہے۔ کاروباری افراد کو چھوٹی رقم میں نفع ہوگا۔ کسی قریبی رشتہ دار سے مالی مدد یا مشورہ بھی ممکن ہے۔ محبت اور رشتوں کے حوالے سے برج سرطان کے لیے 14 جون کا دن خاص ہے۔ قمر اور ظاہرہ کا مثبت زاویہ ظاہر کرتا ہے کہ آج کا دن رشتے اسٹور کرنے، بات چیت بڑھانے اور غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ کسی سے دل میں بات رکھے بیٹھے ہیں تو آج وہ بات کرنا خوشگوار نتیجہ دے سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ دن محبت بھرے لمحات لانے والا ہے، صرف وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ کسی پرانے رشتہ دار یا دوست سے رابطہ بحال ہو سکتا ہے جو آپ کو جذباتی سہارا دے گا۔ برج سرطان والے افراد جسمانی صحت کے لحاظ سے آج قدرے بہتر دن گزاریں گے۔ کمر کی مثبت پوزیشن ذہنی سکون دے رہی ہے، مگر ظاہرہ اور مریخ کے تصادم سے سینے یا معدے کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ آج چکنائی، مرچ مسالے یا بہت زیادہ چائے کافی سے پرہیز کریں۔ ہلکا کھانا، زیادہ پانی اور فطرت سے قریب رہنا فائدہ مند رہے گا۔ دماغی تھکن یا نیند بھی کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ سونے سے پہلے یا سلام 111 مرتبہ پڑھیں۔ علم جعفر کے مطابق آج برج سرطان کے لیے مختصر سفر بہتر ہے لیکن طویل سفر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی رشتہ دار سے ملاقات، انٹرویو یا کاروباری ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو کامیابی ممکن ہے، خاص طور پر دن کے دوسرے حصے میں۔ البتہ آج کوئی نیا سفر پلان مت کریں، غیر متوقع تاخیر یا اخراجات ہو سکتے ہیں۔ آپ کا لکی کلر سفید اور موتی گلابی، یہ رنگ آپ کے جذبات کو نرم، دماغی سکون اور دل کو مطمئن کرے گا۔ آپ کا لکی نمبر 2، یہ عدد قمر سے منسلک ہے جو آپ کے برج کا حاکم ہے۔ کسی بھی اہم کام کے لیے اس عدد کو مد نظر رکھیں۔ اسلامی اسم اعظم یا لطیفو روزانہ نماز فجر 129 بار پڑھیں، دل کا سکون، رشتوں میں محبت اور عزت میں برکت حاصل ہوگی۔ آپ کا لکی سٹون موتی، یہ پتھر قبر سے منسلک ہے، ذہنی سکون، جذباتی توازن اور روحانی حفاظت کے لیے فائدہ مند ہے۔ چاندی میں پیر کے روز پہنیں۔ علم جعفر کے
روحانی ریموٹ برج سرطان کے لیے یہ پیغام لاتی ہے کہ خاموشی کبھی کبھی سب سے مؤثر دعا ہوتی ہے۔ دل کی باتیں رب کے سوا کسی سے نہیں کریں، اپنے روح کو بلند کریں اور غیر ضروری لوگوں سے تاثرات سے متاثر نہ ہو۔ آپ کی نرمی ہی آپ کی طاقت ہے۔ ناظرین، یہ تھا 14 جون 2025 کا مکمل ذائچہ برج سرطان والوں کے لیے۔ علم ظفر کی روحانی روشنی میں اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ہم بات کریں گے برج اسد والوں کے بارے میں، یعنی وہ افراد جو اعتماد، قیادت اور دل سے جینے کا فن رکھتے ہیں۔ 14 جون 2025 اور ہم بتائیں گے کہ آپ کا مکمل ذائچہ، روحانی اشارے اور قسمت کے راز۔ کیریئر۔ برج اسد والوں کے لیے آج کا دن کیریئر میں ایک مثبت روحانی تبدیلی کی علامت ہے۔ علم ظفر کے مطابق سورج جو کہ اسد کا حاکم سیارہ ہے، آج آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ گھر عزت، شہرت اور کامیابی کا ہے۔ اگر آپ کسی پروجیکٹ، پریزنٹیشن یا آفس میٹنگ میں شامل ہیں تو آپ کی بات سنی جائے گی اور آپ کی قابلیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ نئی ملازمت یا ترقی کی امید رکھنے والے افراد کے لیے آج کا دن امکانات سے بھرا ہوا ہے، خاص طور پر گورنمنٹ یا مینجمنٹ کے شعبوں میں۔ البتہ غرور اور جلد بازی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نرم لہجہ اور ٹیم ورک ضرور لیں۔ کاروباری حضرات کے لیے 14 جون خاص طور روحانی توجہ بتاتا ہے۔ سورج اور عطارد کا میلاب ظاہر کرتا ہے کہ آج کا دن برانڈنگ، پروموشن اور نیٹ ورکنگ کے لیے موزوں ہے۔ اگر آپ کا کاروبار کپڑے، زیورات، شوبز بزنس یا آرٹ سے منسلک ہے تو آج کلائنٹس میں اضافہ اور منافع کی خوشخبری ہے۔ کوئی پرانا کاروبار پارٹنر دوبارہ رابطہ کر سکتا ہے۔ اس رابطے کو اہمیت دیں، یہ قسمت بدل سکتا ہے۔ مالی حالات میں استحکام، ذہانت کی ضرورت ہے۔ علم ظفر میں زائل اور مشتری کی پوزیشن بتاتی ہے کہ آمدن کے ذرائع میں تناظر پیدا ہوگا، مگر اخراجات پر کنٹرول رکھنا ضروری ہے۔ آپ کو آج کسی قریبی شخص یا خاندان کے فرد کو مالی مدد دینی پڑ سکتی ہے، جو آپ کے لیے روحانی فائدہ بھی بن سکتی ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے آج کا دن سازگار نہیں۔ سونے، جائیداد یا گاڑی کی خریداری آئندہ ہفتے کے لیے مؤخر کریں۔ برج اسد والے دل سے محبت کرتے ہیں۔ آج کا دن کے لمحات اچھے، خاص اور چمک کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ذائچے میں ظاہرہ کی حرکت بتاتی ہے کہ محبت میں اظہار کا وقت آ چکا ہے۔ اگر آپ کسی سے دل کی بات چھپا رہے ہیں تو آج کہہ دیجیے۔ شادی شدہ افراد کے لیے آج کا دن تعلقات میں نرمی اور محبت بڑھانے والا ہے۔ چھوٹے سرپرائز تعلقات کو گہرائی دیں گے۔ کوئی پرانا دوست یا محبت ماضی سے دوبارہ زندگی میں آ سکتا ہے، مگر سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ صحت کے لحاظ سے آج کا دن جسمانی توانائی کے ساتھ ساتھ روحانی توازن کا بھی متقاضی ہے۔ سورج کی طاقت آپ کو پرجوش اور ایکٹیو رکھتی ہے، مگر دل، فشار، خون یا بینائی کے مسائل فرد آپ کے اختیار میں ہوں گے۔ آج پانی زیادہ پئیں، سورج کی شعاؤں سے بچیں اور منفی خبروں یا لوگوں سے دوری اختیار کریں۔ یا شافی 313 پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پی لیں، ہر بیماری کے خلاف ہے۔ یہ ایک روحانی شفائی سفر کے لیے آج کا دن ملے جلے اثرات رکھتا ہے۔ اگر آپ سرکاری، کاروباری یا روحانی مقصد سے سفر کر رہے ہیں تو کامیابی یقینی ہے، خاص طور پر اگر سفر مغرب یا جنوب کی سمت میں ہو۔ البتہ تفریحی سفر یا غیر ضروری آوارہ گردی سے گریز کریں، نقصان یا وقت ضائع ہو سکتا ہے۔ سفر پر روانگی سے قبل 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر نکلیں، حفاظت اور برکت کے لیے مفید ہوگا۔ آپ کا لکی کلر سنہری اور نارنجی، یہ رنگ آپ کی شخصیت میں، جذباتیت میں اعتماد اور قیادت کا نور بڑھائے گا۔ آپ کا لکی نمبر 1، یہ سورج کا عدد ہے۔ آپ کے برج کا بنیادی عدد، کسی بھی اہم کام کا آغاز اس عدد پر رکھیں۔ اسلامی اسم اعظم یا نور، اس اسم کو فجر کے بعد 266 مرتبہ پڑھیں۔ یہ آپ کی روح میں روشنی، ذہن میں قوت، فیصلہ اور دل میں امن پیدا کرے گا۔ آپ کا لکی سٹون یاقوت سورج کا پتھر، یہ آپ کو عزت، طاقت، قیادت اور روحانی توانائی عطا کرتا ہے۔ اتوار کے دن سونے میں پہننا بہتر ہوگا۔ روحانی پیغام برج اسد والوں کے لیے آج کا دن روحانی پیغام علم ظفر کی زبانی۔ قیادت تب عظمت بنتی ہے جب اس میں عاجزی ہو۔ غرور کی چمک جلدی بجھ جاتی ہے، مگر سچائی کا نور ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ آج خود پر بھروسہ رکھیے، مگر دوسروں کو بھی چننے کی عادت اپنائیں۔ آپ کی عزت دوسروں کی دعاؤں سے وابستہ ہے۔ اختتامیات۔ ناظرین، یہ تھا 14 جون 2025 کا مکمل برج اسد کا ذائچہ، روحانیت، علم ظفر اور ستاروں کے زاویوں کی روشنی میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور یاد رکھیے گا کہ آپ کی روشنی کسی اور کے اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ تو اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہم
آج تفصیل سے بات کریں گے کہ برج سنبلہ یعنی ورگو یعنی ان افراد کے بارے میں جو ذہانت، تجزیاتی صلاحیت اور صاحب گوئی کے مشورے پر ہیں۔ تاریخ 14 جون 2025 اور اس کا دن ذائچہ لے کر آیا ہے کہ روحانی پیغام، عملی مشورے اور قسمت کے دروازے ان کے لیے کیا پیغام لائے ہیں۔ کیریئر: برج سنبلہ کے زیر اثر افراد کے لیے آج کا دن ذہنی قوت اور حکمت عملی کی فتح کا دن ہے۔ مریخ اور عطارد کی پوزیشن یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ تعلیم، تجزیاتی کام، طب یا تحقیق سے منسلک ہیں تو آپ کو ایک بڑی کامیابی یا تفریحی موقع مل سکتا ہے۔ نوکری تلاش کرنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے، کسی پرانی درخواست پر بلاؤ یا انٹرویو کا پیغام آ سکتا ہے۔ ایک اہم ساتھی یا سینئر کی طرف سے رہنمائی حاصل ہوگی، اسے سنجیدگی سے لیجیے، وہی آپ کی طاقت کی کنجی ہے۔ مگر ایک انتباہ دفتر میں کسی قریبی شخص سے جھگڑا یا بدگمان کر سکتا ہے، احتیاط سے معاملات کو سنبھالیں۔ کاروباری افراد کے لیے آج کا دن تھوڑا حساس اور تجزیاتی ہے۔ ظاہر اور مشتری کی پوزیشن ظاہر کرتی ہے کہ آپ نئے معاہدے یا توسیع منصوبے پر غور کر رہے ہیں، اس پر قدم بڑھائیں مگر جلد بازی سے نہیں۔ ایک بار تمام قانونی پہلوؤں کو سمجھ لیں۔ اگر آپ کا کاروبار میڈیکل، تعلیم، پرنٹنگ یا فارما سے منسلک ہے تو آج آمدن میں اضافہ اور شہرت کا امکان ہے۔ کوئی پرانا ادھار سودا مکمل ہو سکتا ہے، پرانی ادائیگیاں واپس آ سکتی ہیں۔ مالی طور پر برج سنبلہ والوں کے لیے توازن اور حکمت آج کے دن کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ عطارد کی نظر بتاتی ہے کہ اخراجات بڑھ سکتے ہیں، خاص کر گھریلو سامان یا والدین کی صحت پر۔ کچھ غیر متوقع مالی فائدے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ بانڈ، چھوٹا انعام یا کسی قرض کا واپس ملنا۔ اگر آپ نے پیسے کسی پر بھروسے پر لگائے ہیں تو وہاں سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ توجہ اور تحقیق لازم ہے۔ رشتوں کے میدان میں آج کا دن دل سے فیصلے لینے کا ہے، دماغ سے نہیں۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو اپنے ساتھی کے ساتھ کھلے دل سے بات چیت کریں، غلط فہمی دور ہوگی اور تعلق مزید بہتر ہوگا۔ شادی شدہ افراد کے لیے اہم بات چیت کا وقت ہے، مشترکہ فیصلے لیں، دوسروں کی باتیں سنیں، وقت دیں۔ کچھ افراد کے لیے نئی محبت کا دروازہ کھل سکتا ہے، مگر یہ وقتی کشش ہے یا سچا رشتہ فیصلہ دل سے نہیں دعاؤں سے کریں۔ والدین یا بھائیوں کے ساتھ کوئی پرانا مسئلہ نرمی سے حل ہو سکتا ہے۔ صحت کے لحاظ سے برج سنبلہ والے آج تھوڑے حساس اور تھکن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دماغی تناؤ، خوابی یا آنتوں کے نظام کی شکایت کا امکان ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو دن رات کام میں جڑے ہیں۔ ہلکی پھلکی واک، یوگا یا ذکر الہی آپ کو روحانی سکون دے گا۔ آج یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور صبح پی لیں۔ یہ سکون قلب، ذہنی توازن اور اندرونی شفا کے لیے مؤثر ہے۔ سفر کے امکانات روشن ہیں مگر تفصیلیں اہم ہیں۔ علم نجوم کے مطابق کاروباری یا تعلیمی سفر کامیابی والا ثابت ہوگا، خاص کر اگر شمال مشرق کی جانب ہو۔ ذاتی یا تفریحی سفر میں چھوٹی موٹی رکاوٹ آ سکتی ہے، جسے لیٹ ٹریفک یا ڈاکومنٹ کا مسئلہ تیار رہیں۔ روانگی سے قبل سورہ قریش پڑھ کر صدقہ دیں، یہ حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ کا لکی کلر زیتونی سبز، یہ رنگ آپ کی سوچ میں وضاحت، ذہن میں نظم اور عمل میں نرمی لائے گا۔ آپ کا لکی نمبر 5 ہے۔ عطارد کا عدد ہے، فیصلہ سازی، معلومات اور چست خیالت کی علامت ہے۔ اسلامی اسم اعظم یا حکیم، روزانہ نماز فجر کے بعد 78 مرتبہ یا حکیموں کا ورد کریں۔ آپ کی سمجھ بوجھ زبان میں تاثیر اور فیصلوں میں برکت لائے گا۔ آپ کا لکی پتھر زمرد، تو آپ کے تجزیاتی ذہن کو جلا دے گا، یادداشت بہتر ہوگی، دماغی تناؤ کم ہوگا۔ بدھ کے دن چاندی کی انگوٹھی میں پہنیں۔ روحانی پیغام: برج سنبلہ والوں کے لیے آج کا دن روحانی پیغام کا ہے۔ حکمت وہ خزانہ ہے جو دل کے سکون اور عقل کی روشنی سے جڑا ہوتا ہے۔ خاموشی میں علم ہوتا ہے اور سادگی میں طاقت۔ آج کسی پر تنقید سے پہلے خود کو دیکھیں اور نرمی کو اختیار کریں۔ دلوں پر اکبرانی الفاظ سے نہیں، نیت سے کی جاتی ہے۔ اختتامیہ دوستو، یہ تھا برج سنبلہ والوں کے لیے 14 جون 2025 کا مکمل ذائچہ، روحانی، نجومی اور تجزیاتی ذائچہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ روشنی کا سفر سب تک پہنچے۔ یاد رکھیے، ستارے راستہ دکھاتے ہیں، فیصلہ آپ کا ہوتا ہے اور دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہم بات کریں گے برج میزان یعنی لبرا کے بارے میں۔
وہ افراد جو حسن توازن، انصاف اور دلکشی کی علامت ہوتے ہیں۔ تاریخ 14 جون 2025 اور یہ دن لے کر آیا ہے آپ کے لیے کامیابی، جذباتی بصیرت اور روحانی رہنمائی۔ برج میزان کے لیے آج کا دن کیریئر کے لحاظ سے کچھ حیرت انگیز تبدیلیوں کی نوید دے رہا ہے۔ مشتری اور ظاہرہ کی پوزیشن بتاتی ہے کہ آج آپ کو نئی ذمہ داریاں سونپی جائیں گی، جن میں چیلنج بھی اور عزت بھی۔ جو لوگ کریپٹو فیلڈ، میڈیا، آرٹ، فیشن یا ڈیزائننگ میں ہیں، ان کے لیے آج کا دن بہت خاص اور نتیجہ خیز ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، ان کے لیے کسی فرد کی مدد آ سکتی ہے، البتہ دوسروں کی تنقید سے دل برداشت نہ ہو، آپ کے وزن کو بھی ابھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ کاروباری لحاظ سے برج میزان والے افراد آج توازن اور ذہانت کا بھرپور مظاہرہ کریں۔ مشتری اور کمر کی نظر آپ کے کاروباری خانے پر ہے۔ کوئی پرانی ڈیل جو رکی ہوئی تھی وہ آج مکمل ہو سکتی ہے۔ پارٹنرشپ میں کام کرنے والے افراد کے لیے اعتماد اور بانٹ کر چلنے کا موقع آئے گا۔ اگر آپ نے صحیح بات پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا تو کامیابی یقینی ہے۔ فری لانسرز یا آن لائن کام کرنے والے کو آج نئے کلائنٹس یا انٹرنیشنل آرڈر مل سکتا ہے۔ مالی طور پر آج کا دن برج میزان والوں کے لیے متوازن مگر احتیاط طلب ہے۔ کچھ غیر متوقع اخراجات یا دوستوں کی مدد کے تقاضے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ماضی میں سرمایہ کاری کی تھی، خاص طور پر شیئر مارکیٹ یا جائیداد میں، تو آج اس کا مثبت ریٹرن ممکن ہے۔ اخراجات اور آمدن کے درمیان توازن رکھنے کے لیے بچت دینا لازم ہے۔ سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھنے کی پابندی رکھیں، رزق میں برکت آئے گی۔ رشتوں کے میدان میں آج برج میزان والوں کے لیے گہرائی اور فیصلے کا دن ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے آج کا دن قربت سمجھ بوجھ رہے گا۔ مشترکہ فیصلے آسانی سے ہوں گے۔ اگر آپ کسی تعلق میں ہیں اور بے یقینی کا شکار ہیں تو آج کا دن فیصلے لینے کے لیے بہترین ہے۔ والدین یا بہن بھائیوں سے چھوٹی بات ناراضگی والی ہوگی، مگر جلد سلامی ہوگی، بس انا کو پیچھے رکھیے۔ محبت کے طلبکار افراد کے لیے کسی خوبصورتی ملاقات کا اشارہ موجود ہے۔ صحت کے حوالے سے آج کا دن آپ کو جسمانی زیادہ ذہنی سکون اور ترقی مائل لے جائے گا۔ کمر، گردن یا آنکھوں کی تھکن کا امکان ہے، اس لیے آج جسم کو آرام دینا لازمی ہوگا۔ زیادہ دیر اسکرین پر بیٹھنے سے بچیں اور ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے صبح فجر کے بعد 10 منٹ مراقبہ ضرور کریں یا شافی کا ورد 21 مرتبہ کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیں۔ اس سے جسمانی اور ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ آج برج میزان والوں کے لیے سفر کے امکانات روشن ہیں، خاص طور پر چھوٹے مگر سفر مفید ہوں گے۔ کسی سرمایہ کاری یا اہم دفتری کام کے لیے آج روانگی ممکن ہے۔ کامیابی کے قوی امکانات ہیں۔ تفریح یا خاندانی سفر کا پلان بن سکتا ہے، مگر ٹریفک یا موسم سے متعلق احتیاط کریں۔ سفر سے پہلے سورہ قریش 3 بار پڑھیں اور تھوڑا سا صدقہ دیں، یہ خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا۔ آپ کا لکی کلر نیلا، یہ رنگ آپ کے اندر اعتماد، توازن اور ذہنی طمانینت پیدا کرے گا۔ آپ کا لکی نمبر 6، یہ نمبر آپ کے اندر خوبصورتی، ہم آہنگی اور محبت کی علامت پیدا کرے گا۔ اسلامی اسم اعظم یا لطیف و روزانہ نماز فجر کے بعد 129 مرتبہ ورد کریں، دل میں نرمی، باتوں میں اثر اور تعلقات میں سکون پیدا ہوگا۔ آپ کا لکی پتھر فیروزی، یہ پتھر آپ کو منفی اثرات، جادو اور حسد سے بچاتا ہے، اسے چاندی میں جمعرات کو پہنیں۔ روحانی پیغام، آج برج میزان والوں کے لیے خاص روحانی پیغام ہے۔ توازن صرف ظاہر چیز نہیں، دل کی نیت، عمل اور دعا میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم دوسروں کو خوش کرنے میں خود کو کھو دیتے، لیکن آج کا دن آپ اپنی محبت کرنے اور اپنی ذات کو اہمیت دینے میں لگائیں۔ روحانی طور پر استغفار کی تسبیح پڑھیں، اللہ پاک دل کی اندرونی بوجھ کو ہلکا کرے گا۔ اختتامیہ دوستو، یہ تھا آپ کا مکمل جائزہ برج میزان والوں کے لیے 14 جون 2025 کا نجوم، روحانیت اور علم جفر کی روشنی میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ خیر عام ہو۔ یاد رکھیے، ستارے راستہ دکھاتے ہیں، فیصلہ آپ کا ہوتا ہے۔ دعا اور نیت سے تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہم بات کریں گے برج عقرب کے جائزے کی تاریخ 14 جون 2025۔ برج عقرب کے عاملین افراد بہت پراسرار، وفادار اور جذباتی گہرائی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں یہ دن آپ کے لیے کیا روحانی، معاشی اور جذباتی پیغام لے کر آیا ہے۔ آج کا دن برج عقرب کے لیے کامیابی، رازداری سے جڑا ہوا ہے۔ زائل اور مریخ کی اثر پذیرائی کے تحت آپ کے کیریئر میں اہم فیصلے متوقع ہے،
خاص طور پر وہ لوگ جو سرکاری یا تحقیقی شعبے میں ہیں، ان کے لیے آج کا دن انکشافات اور ترقی کا حامل ہو سکتا ہے۔ آپ کی محنت اب رنگ لا رہی ہے، مگر خاموشی کے ساتھ بڑھنے والی ہی جیتیں گے۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے 2 دن کے اندر انٹرویو کال یا کسی سفارش سے متوقع مل سکتا ہے۔ آپ کی قیادت کی صلاحیت دوسروں پر اثر ڈالے گی، بس غرور سے بچیں۔ کاروباری افراد کے لیے آج کا دن خفیہ میٹنگز، نئی منصوبہ بندی اور کاروباری حکمت عملی کا دن ہے۔ اگر آپ ای کامرس، کرپٹو یا پراپرٹی میں ہیں تو اچانک منافع یا نیا کلائنٹ ملنے کا امکان ہے۔ پرانے پارٹنرز کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی اور نیا اشتراکہ فائدہ مند رہے گا۔ البتہ کسی قریبی شخص پر اندھا اعتماد نقصان دے سکتا ہے۔ تحریری معاہدے ضرور کریں۔ مالی اعتبار سے 14 جون آپ کے لیے تھوڑا غیر متوقع ہو سکتا ہے۔ قمر اور مشتری کی چال بتاتی ہے کہ پرانے قرض کی واپسی ممکن ہے یا کوئی رقم جو رکی ہوئی تھی وہ واپس آ سکتی ہے۔ اخراجات میں توازن رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر خاندان یا دوستوں کے ساتھ۔ زیادہ خرچ کرنے سے گریز کریں۔ برج عقرب کے افراد آج کے دن معاملات میں گہرائی محسوس کریں گے۔ شادی شدہ افراد کے لیے آج کا دن احساسات بانٹنے اور شکایت کو ختم کرنے کا بہترین وقت ہے۔ جنہیں محبت میں ناکامی ہو وہ آج ہی اپنی ذات پر توجہ دیں۔ کائنات آپ کے لیے بہتر کا انتظام کر سکتی ہے۔ والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑی جذباتی کھچاؤ ممکن ہے، مگر سورہ شرح پڑھ کر دلوں کو نرم کریں۔ محبت کے متلاشی افراد کے لیے کسی پرانی محبت کی واپسی ممکن ہے، احتیاط سے فیصلے کریں۔ آج کا دن آپ کی جسمانی صحت سے زیادہ روحانی اور جذباتی صحت پر اثر ڈالے گا۔ نیند کی کمی، سر درد یا گیسٹرک مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ پانی کا زیادہ استعمال اور ہلکی خوراک بہترین رہے گی۔ دل کی دھڑکن یا بلڈ پریشر کے مسائل رکھنے والے افراد کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ یا سلام ہو یا حافظ ہو، روزانہ صبح 33 بار پڑھیں، روحانی تحفظ اور ذہنی سکون ملے گا۔ سفر کے حوالے سے برج عقرب والے افراد کے لیے آج غیر متوقع روانگی ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ کسی کاروباری یا تحقیقی مقصد کے تحت سفر کر رہے ہیں تو نتیجہ مثبت ہوگا۔ سفر کے دوران گاڑی یا ٹیکنیکل چیزوں میں خرابی آ سکتی ہے، اس لیے روانگی سے پہلے مکمل تیاری کریں۔ سورہ فتح کی تلاوت سفر میں فتح اور آسانی عطا کرے گی۔ آپ کا لکی کلر سرخ، یہ رنگ آپ کے اندر خود اعتمادی، جرأت اور روحانی طاقت بڑھائے گا۔ آپ کا لکی نمبر 9، یہ عدد تبدیلی، گہرائی اور روحانی علم کی نمائندگی کرتا ہے، جو برج عقرب کی اصل فطرت ہے۔ اسلامی اسم اعظم یا فتح ہو، روزانہ نماز فجر 71 مرتبہ یا فتح ہو پڑھنے سے ہر بند دروازہ کھلے گا، خاص طور پر رزق، رشتے اور ترقی کے دروازے۔ لکی پتھر عقیق، یہ پتھر برج عقرب کے افراد کو منفی توانائی، دشمنی اور حسد سے بچاتا ہے۔ جمعے کو پہننا جائے تو روحانی طاقت عطا کرتا ہے۔ روحانی پیغام، آج کا روحانی پیغام یہ کہ خاموشی میں طاقت ہے۔ جو اپنے راز دل میں رکھتا ہے وہ دنیا پر چھا جاتا ہے۔ برج عقرب والے افراد کے لیے آج کا دن روحانی جستجو، خود شناسی اور دل کے زخموں کو شفا دینے والا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 3 بار استغفار اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، دل ہلکا ہوا، خواب میں ہدایت آئے گی۔ اختتامیاً تو ناظرین، یہ تھا مکمل روحانی اور نجومی جائزہ برج عقرب والوں کے لیے، مخصوصی طور پر 14 جون 2025 کی تاریخ کے لیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا برج کیا ہے۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلا ذائچہ آپ تک فوراً پہنچائیں۔ یاد رکھیے، ستارے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، مگر ہماری نیت، دعا اور عمل ہی ہماری اصل تقدیر بتاتے ہیں۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور آج ہم بات کریں گے برج قوس کے ذائچے کی۔ تاریخ 14 جون 2025، یہ ذائچہ علم جعفر ستاروں کی حرکت اور روحانی اشارات کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آج برج قوس والوں کے لیے کیریئر میں ایک نئی جیت سامنے آئی ہے، خاص طور پر وہ افراد جو تعلیم، فلسفہ، قانون یا بین الاقوامی تعلقات سے منسلک ہے اور انہیں نیا موقع ملنے کا امکان ہے۔ جو لوگ سرکاری نوکری یا امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ دن نئی توانائی لے کر آئے گی۔ اگر آپ کوئی انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو اعتماد کے ساتھ جائیں، کامیابی قریب ہے۔ صبح کام کرنے سے پہلے یا انٹرویو سے پہلے یا فتح کا ورد کریں 33 مرتبہ۔ تجارتی معاملات میں آج تھوڑی ہوشیاری ضروری ہے۔ شراکت داری کے معاملات میں سوچ سمجھ کر کام کریں۔ اگر آپ کا کام درآمد برآمد ہے تو آج کسی نئے کلائنٹ سے رابطہ ہو سکتا ہے جو مستقبل میں بڑا فائدہ مند رہے گا۔ مالی حساب کتاب میں غلطی سے بچیں، نئی سرمایہ کاری مؤخر کریں۔ آج صحت کے معاملات میں خاص توجہ درکار ہے، خاص کر جگر، معدہ اور بلڈ پریشر سے متعلق افراد کو چھوٹے موٹے سر درد یا چکر آ سکتے ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مراقبہ، پھلوں کا استعمال اور پانی کی مقدار بڑھانا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔
روزانہ فجر کے بعد یا حافظ یا سلام 99 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پی لیں۔ مالی معاملات میں عائد مخروط اثر نظر انداز ہوں گے، اگرچہ آمدنی کے ذرائع موجود ہیں لیکن اخراجات بھی غیر متوقع طور پر سامنے آئیں گے۔ کسی پرانے قرض کی واپسی کا امکان ہے، مگر ساتھ ہی کوئی قریبی عزیز سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ آج سفر کا امکان کم ہے، البتہ مستقبل کے لیے سفر کی پلاننگ بہتر رہے گی۔ کوئی غیر ملکی دعوت نامہ یا اسکالرشپ سے متعلق ای میل یا کال آ سکتی ہے۔ ذاتی سواری یا گاڑی سے سفر کرنے والے محتاط رہیں۔ ٹائر یا بریک کا چیک اپ کروائیں۔ چھوٹے سفر بہتر اور مفید ثابت ہوں گے، خاص کر خاندانی مقاصد کے لیے۔ آج محبت، تعلقات اور خاندان کے معاملات میں کچھ جذباتی اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کسی تیسرے فرد کی بات غلط فہمی پیدا کر سکتی ہے، لیکن بر وقت وضاحت سے معاملہ سنبھل جائے گا۔ یا ودودو یا لطیفو 111 مرتبہ پڑھ کر محبوب کے نام کا تصور کر کے دعا کریں۔ آپ کا لکی کلر بلو، یہ رنگ پہننے سے ذہنی سکون اور روحانی حفاظت اور فیصلے سازی میں مدد ملے گی۔ آپ کا لکی نمبر 7، یہ عدد روحانی ترقی، بصیرت اور مخفی رازوں کے کھلنے کی علامت ہے۔ آج کا بابرکت اسم اعظم یا علیمو یا حکیمو، اس اسم کو نماز فجر کے بعد 121 بار ورد کریں۔ علم میں اضافہ اور جنوں کا حال و دانش مندی عطا ہوگی۔ آپ کے لیے آپ کا لکی اسٹون فیروزہ، یہ پتھر آپ کے روحانی شعور کو بیدار کرے گا، دشمنوں سے حفاظت اور تعلقات میں خوشگواری لائے گا۔ اسے چاندی کی انگوٹھی میں دائیں ہاتھ کے چھوٹی انگلی میں پہنا جائے۔ ناظرین، یہ تھا برج قوس کا مکمل جائزہ 14 جون 2025۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیجیے اور ہمارے چینل نورین آصف ایسٹرالوجی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ روحانی طاقت، ستاروں کی روشنی اور علم جفر کے ذریعے ہم آپ کی زندگی کو آسان بنائیں گے۔ دعا گو ہوں کہ آج کا دن آپ کے لیے خیر و برکت کا دن ہو۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ برج جدی والوں کا مکمل اور منفرد ذائچہ علم جفر کی روشنی میں تاریخ 14 جون 2025۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ستاروں کی چال آپ کے لیے کیا پیغام لے کر آئی ہے۔ برج جدی والوں کے لیے آج کا دن کیریئر میں مصروف مگر بابرکت ثابت ہوگا۔ ذائچے کے مطابق سیارہ زاحل آپ کے 10ویں خانے میں موجود ہے، جو کہ محنت، نظم و ضبط اور عملی کامیابی کی علامت ہے۔ اگر آپ کا کرپٹو سیکٹر، انجینئرنگ، کنسٹرکشن یا مینجمنٹ سے منسلک ہیں تو آج آپ کو اہم پروجیکٹ کی ذمہ داری مل سکتی ہے۔ جو نوجوان نوکری کی تلاش میں ہیں انہیں آج اچھی خبر ملنے کے امکانات ہیں، خاص طور پر وہ افراد جو سرکاری نوکری یا بین الاقوامی اپلائی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا باس آپ سے ناراض تھا تو آج آپ کی محنت اسے متاثر کرے گی۔ روحانی پیغام، یا رضا کو 313 مرتبہ صبح کے وقت ورد کریں۔ آج بزنس کے ستارے مزید بہتر ہوں گے۔ شراکت داری میں اگر کوئی تنازع چل رہا ہے تو اسے گفتگو سے حل کرنے میں اچھا وقت ہے۔ رائل اسٹیٹ، تعمیرات یا مینوفیکچرنگ سے جڑے افراد کے لیے نیا کلائنٹ یا آرڈر متوقع ہے۔ پرانا رکا ہوا پیسہ واپس آ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صبر سے کام لیں اور ضد نہ کریں۔ کاروباری مقام پر سورہ قریش روزانہ 3 بار پڑھ کر دم کریں۔ برج جدی کی صحت آج نسبتاً بہتر رہے گی، مگر کچھ معاملات پر توجہ دیں۔ کمر درد، جوڑوں کا درد اور بلڈ پریشر والے افراد آرام اور پرہیز کی سخت ضرورت رکھتے ہیں۔ ذائچے کے مطابق آج دماغی دباؤ بھی محسوس ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ افراد جو کئی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ سبز چائے، پھل اور کی ورزش آپ کی توانائی کو بحال کرے گی۔ مالی اعتبار سے برج جدی کے لیے آج کا دن مواقع اور خرچ کا ہے۔ غیر متوقع اخراجات سامنے آئیں گے، خاص طور پر گھریلو یا عزیز و اقارب سے متعلق۔ البتہ وراثتی رقم یا سرمایہ کاری سے کچھ اچانک فائدہ مل سکتا ہے۔ پرانے قرضے ختم کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اگر آپ کسی کو قرض دینا چاہتے ہیں تو کاغذی ثبوت ضرور لیں۔ ہر جمعرات کو یا مگینو 111 مرتبہ پڑھ کر سورہ واقعہ کے ساتھ دعا کریں۔ سفر کے لیے آج ستارے خاص مثبت رکھتے ہیں۔ مختصر یا طویل دورانیے کی سفر کی پلاننگ ہو سکتی ہے، خاص طور پر فیملی، روحانی یا کاروباری مقصد کے لیے۔ سفر سے پہلے سورہ فتح کی پہلی آیات پڑھ کر نکلیں۔ برج جدی والوں کے لیے تعلقات میں آج احساس، فہم اور توازن کی ضرورت ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے آج کا دن نیا پیغام لے کر آیا ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے آج کوئی نئی محبت یا پرانے رشتے کی واپسی متوقع ہے۔ یا ودودو یا لطیفو 111 مرتبہ محبوب کا تصور کر کے پڑھیں۔ آپ کا لکی کلر بادامی، یہ رنگ آپ کی شخصیت کو پرکشش بنائے گا اور اندرونی سکون میں اضافہ کرے گا۔ آپ کا لکی عدد 4، یہ عدد استحکام، بنیاد اور پائیداری کی علامت ہے۔ آج کا بابرکت اسلامی اسم اعظم یا صبورو یا رشیدو، اسے نماز فجر کے بعد 100 بار پڑھیں۔ یہ اسم آپ کے فیصلوں میں بصیرت اور مشکل کاموں میں سفر عطا کرے گا۔ برج جدی کا خوش قسمت پتھر نیلم، نیلم ذہنی دباؤ کم کرتا ہے، دشمنوں سے بچاؤ اور فراہم اور پروفیشنل کاموں کی کنجی ہے۔
اسے چاندی کے انگوٹھی میں ہفتے کے دن عصر کے بعد پہنا جائے۔ تو ناظرین، یہ تھا برج جدی کا مکمل ذائچہ 14 جون 2025۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور نورین آصف ایسٹرالوجی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، ستارے رہنمائی کرتے ہیں، فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ برج دلو کا مکمل ذائچہ، روحانی پیشن گوئی سے بھرپور ذائچہ برائے 14 جون 2025 علم جعفر اور روحانی اشارات کی روشنی میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دلو افراد کے لیے آج کا دن کیریئر کے اعتبار سے فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ جو لوگ ٹیکنالوجی، فری لانسنگ، سوشل میڈیا یا ایجادات سے وابستہ ہیں، ان کے لیے ترقی کے امکانات روشن ہیں۔ دفتر میں آپ کے آئیڈیاز کی تعریف ہوگی اور مکمل کسی سینئر کی توجہ آپ کی طرف مثبت ہوگی۔ اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں تو کوئی آفر آپ کو آ سکتی ہے۔ صبح فطر کے بعد 313 مرتبہ یا عالموں پڑھنا آج آپ کی کامیابی کا راز ہے۔ کاروباری لحاظ سے آج دانائی اور تعامل کی ضرورت ہے۔ اگر آپ شراکت داری میں کام کرتے ہیں تو مالی معاملات کو کلیئر رکھیں، ورنہ بد اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے۔ آن لائن بزنس، ای کامرس یا کرپٹو ورک کرنے والے کے لیے ایک نیا کلائنٹ یا پروجیکٹ سامنے آ سکتا ہے۔ ہر جمعرات کو دفتر یا دکان میں سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ صحت کے ستارے کچھ محتاط رویے اختیار کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ دماغی دباؤ، نیند کی کمی یا الرجی جیسے معمول مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے خود پر توجہ نہ دی تو جسمانی تھکن بھی محسوس ہو سکتی ہے، خاص طور پر جو لوگ دن رات کمپیوٹر یا فون پر کام کرتے ہیں۔ پانی کا زیادہ استعمال، ہلکی ورزش اور صبح کی واک ضرور کریں، یا نافیو یا شافیو 99 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے روزانہ پینا بہتر رہے گا۔ مالی طور پر آج کا دن آپ کے لیے محتاط اور خوشگوار ہے۔ آپ نے حال ہی میں کوئی سرمایہ کاری کی ہے تو اس کا فائدہ جلد سامنے آئے گا۔ ادھار دی گئی رقم واپس ملنے کے آثار ہیں۔ خرچ میں توازن رکھنا ضروری ہے، خاص کر الیکٹرانکس یا لگژری اشیاء پر۔ ہر پیر کو سورہ واقعہ کے بعد نماز عشاء پڑھیں اور یا گنیوں 1100 بار ورد کریں۔ برج دلو والوں کے لیے آج کا دن سفر کی منصوبہ بندی کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اگر آپ کوئی تعلیمی، کاروباری یا روحانی سفر کرنا چاہتے ہیں تو آج مشورہ کرنے یا ویزا اپلائی کرنے کا دن بہتر ہے۔ مختصر سفر سے بھی خوشخبری یا نفع حاصل ہو سکتا ہے، خاص کر وہ سفر جو خاندان سے متعلق ہو۔ سفر پر روانگی سے پہلے 7 بار سورہ قریش پڑھ کر دعا کریں۔ آج کے دن برج دلو والوں کے لیے تعلقات میں وضاحت اور برداشت کی ضرورت ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے درمیانی چھوٹی باتیں بحث ہو سکتی ہیں۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے محبت یا کوئی نیا دروازہ کھل سکتا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا یا مشترکہ دوستوں کے ذریعے۔ ماضی کے کسی رشتے کی واپسی بھی ممکن ہے، مگر سمجھداری سے فیصلہ کریں۔ محبت میں کامیابی کا ورد یا ودودو یا جمیلو 111 بار محبوب کا تصور کر کے پڑھیں، نرمی آ جائے گی۔ آپ کا لکی نمبر 7، یہ عدد علم وجدان اور روحانی بصیرت کی علامت ہے۔ آپ کا لکی کلر نیلا، یہ رنگ ذہنی سکون اور خود اعتمادی اور گفتگو میں کشش پیدا کرتا ہے۔ اسلامی اسم اعظم، آج آپ نے یا فتح یا حکیم و فجر یا تہجد کے بعد 100 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اس اسم کے ورد کرنے سے آپ کے فیصلے اور رشتوں میں آسانی عطا ہوگی۔ برج دلو کا خوش وقت پتھر فیروزہ، یہ پتھر اعتماد، بولنے کی طاقت اور ذہنی الجھن کو کم کرتا ہے۔ اسے جمعرات کے دن چاندی کی انگوٹھی میں پہننا بہتر رہے گا۔ عزیز و ناظرین، یہ تھا برج دلو کا مکمل اور پروفیشنل ذائچہ 14 جون 2025 کے لیے۔ اگر آپ کو یہ پیشن گوئیاں پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور نورین آصف ایسٹرالوجی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یاد رکھیں، ستارے آپ کو راہ دکھاتے ہیں، منزل آپ کا یقین طے کرتی ہے۔ اللہ نگہبان۔ نورین آصف ایسٹرالوجی میں آج ہم بات کریں گے برج ہوت یعنی پائسس کے لیے 14 جون 2025 کا مکمل اور منفرد ذائچہ۔ یہ دن آپ کی زندگی میں ایک نئے موڑ، گہرے جذبات اور انکشافات کا پیغام لے کر آیا ہے۔ آج کا دن آپ کے لیے کیا خاص سکتا ہے، آئیے ہم سب جانتے ہیں۔ اس برج میں برج ہوت سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے آج کیریئر کے حوالے سے منفرد پیش رفت کا دن ہے۔ مشتری کا چاندی سا اثر بتا رہا ہے کہ اگر آپ تخلیقی فیلڈ، میڈیا، تعلیم یا ہیلتھ سیکٹر میں ہیں تو آج آپ کی کوششوں کو پذیرائی ملے گی۔ نوکری کے خواہشمند افراد کو آج کسی پرانے رابطے یا ریفرنس سے اچانک کال آ سکتی ہے۔ موجودہ ملازمت میں آگے بڑھنے کی امید ہے، ساتھ ہی آپ کا اعتماد بھی جیتا جا سکتا ہے۔ آج بحث سے بچیں اور اپنے کام پر فوکس رکھیں۔ آپ کی خاموشی آپ کی طاقت ہے۔ تجارت سے وابستہ افراد کے لیے علم جعفر کے اشارے بتاتے ہیں کہ آج کوئی نئی پارٹنرشپ یا سودے بازی آپ کے حق میں کی جا سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ درآمد برآمد، فیشن، آرٹس یا فوڈ انڈسٹری سے وابستہ ہیں تو آج کا دن بہت موزوں ہے۔ کوئی پرانا کلائنٹ واپس آ کر آپ کی آمدنی بڑھا سکتا ہے۔
جذبات سے نہیں عقل سے فیصلے کریں، کاغذی معاہدے اچھی طرح پڑھ کر سائن کریں۔ برج اونٹ کا تعلق دل، نیند اور ہارمون سے ہوتا ہے۔ آج کے دن ذہنی تناؤ، نیند کی کمی آپ کو سست محسوس کرا سکتی ہے۔ کچھ افراد کو ہاضمے کے مسائل یا پانی کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ حساس طبیعت رکھنے والے افراد آج جذباتی اپ سیٹ میں آ سکتے ہیں۔ روحانی علاج 11 مرتبہ سورہ شمس پڑھ کر پانی پر دم کریں اور دن میں پپیتے کا رس پیئیں۔ علم نجوم کے مطابق آج پیسوں کے حوالے سے ایک نیا دروازہ کھلنے کا وقت ہے۔ کوئی پرانا قرض واپس ملنے کا امکان ہے۔ آن لائن کام کرنے والوں کے لیے آمدنی میں اضافہ فوری قدیم حاصل ہو سکتا ہے۔ سرمایہ کاری سے گریز کریں، مگر چھوٹے مالی منصوبے شروع کرنا فائدے والے ہوں گے۔ آج کے دن چھوٹے یا درمیانی درجے کے سفر کے لیے اچھا وقت ہے۔ بیرون شہر ملاقاتیں یا انٹرویوز کامیابی والے ہوں گے۔ بعض ہوت افراد کے لیے اچانک سفر کی نوید علم سفر میں موجود ہے جو قسمت بدل سکتی ہے۔ کسی بھی ٹریول پلان میں تاخیر مت کریں اور سفری دستاویزات چیک کریں۔ یہ دن محبت کے حوالے سے خاص طور پر نرمی اور روحانی کشش بھرا لاتا ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو کسی خاص شخص سے ملاقات کی امید ہے جو آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ جو لوگ رشتے میں ہیں وہ ایک جذباتی تصادم کے بعد دوبارہ قریب آ سکتے ہیں۔ شادی شدہ افراد کو اپنے ساتھی کو وقت دینا ہوگا ورنہ غلط فہمی جنم لے سکتی ہے۔ سورہ کوثر نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں اور شریک حیات کے لیے دعا کریں۔ آپ کا لکی کلر نیلا، لکی رنگ 3، لکی سٹون نیلم۔ اسلامی اسم اعظم آج آپ نے یا وہاں پر روزانہ 66 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق، رشتوں اور ذہنی سکون کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین، 14 جون 2025 کا دن برج ہوت کے لیے روحانی دریافت، جذباتی شفا اور عقلی فیصلے سازی کا حسین امتزاج ہے۔ آپ جتنا اپنے دل کی سنیں گے اتنا ہی کائنات آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی۔ محبت میں معافی، کاروبار میں تدبر، صحت میں توازن اور روحانیت میں یقین، یہی آپ کا کامیابی کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر میدان میں سرخرو کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔